مسلمانوں کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن نازل فرمایا. آمنت النعاس یغشا طائفۃ منکم. امن کی صورت کیا تھی؟ نیند، اونگ. ہاتھ سے تلوار گرتی جاتی تھی، یہ امن کی صورت تھی. فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم پر اونگ چھا گئی. ہم احد میں اپنی صفوں میں کھڑے تھے، حالت یہ تھی میرے ہاتھ سے تلوار گر، میں اسے اٹھا لیتا، پھر گر جاتی، پھر اٹھا لیتا. اتنی نیند کا غلبہ، اونگ. یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے خاص امن نازل فرمایا تھا. اس میں بھی ایک جماعت تھی، نمبر 1 کچھ لوگوں کو، طائفۃ منکم، ایک جماعت تھی. ابو طلحہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث 4562. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا دیکھنے کے لیے ساتھیوں کو کہ کیا حالات ہیں. لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں، ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنی سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے تھے. یعنی جماعت کے اندر سب کو نیند کا غلبہ تھا. اور یہی معنی ہے اس آیت کریمہ کا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. یہی معنی ہے. وطائفۃ نمبر 2 قد اہمتہم انفسہم. اس سے مراد منافقین کی جماعت تھی جنہیں اپنی پڑی ہوئی تھی کہ ہم بھی نہ مارے جائیں، ہم بھی نہ قتل ہو جائیں. پارٹیاں 2 ہی ہوتی ہیں، ایک اللہ کے لیے لڑتی ہے اور ایک دنیاوی مفاد کی خاطر. تو یہ وہ لوگ تھے. اور اس میں کچھ ضعیف کمزور مسلمان بھی ساتھ مل گئے تھے. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم. اور آج بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو کمزور ایمان کا آدمی کو بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے سبحانہ و تعالی ساری مصیبتیں پریشانیاں گھیر لیں تو بس پھر وہ شکوے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، شکایتیں کرتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں پورا فرما اور ہمیں معاف فرما. یہ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جو ہی کوئی تکلیف اسلام کے اندر آتے ہوئے آئی وہ تو کہتے ہیں ایسا اسلام نہیں چاہیے، ایسا اسلام نہیں چاہیے جہاں مار دھاڑ ہو، جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں مال تباہ ہو، جہاں بچے ہر وقت. اچھا میں نے اسلام قبول کیا، جب سے قبول کیا سارا خاندان ہی بیمار ہے، سب پر ہی مصیبتیں آ گئی، اللہ نے جھنجھوڑا پکڑ کر. ایسے لوگ ضعیف ایمان والے، انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو مسلمان سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. جہالت کی باتیں کرنے، گمان کرنے لگ گئے تھے. اب اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں فرمائے گا. اب یہ دعوت یہ نہیں پھیلے گا اسلام. اس قسم کی گفتگو کرتے ہوتے ہیں جی. دعوت کا کام دیکھیں جی، بڑے 2 ہی تو بندے ہیں ہم، تو مسجد کیسے آباد کریں گے؟ یاد رکھیے گا، دعوت حق پر رہیے، اللہ 2 میں ہی برکت ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے انبیاء آئیں گے جو بیچارے 1 2 3 دعوت کا کام کیا انبیاء نے، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ بندے کتنے ہیں؟ 1 2 3. ایک نبی ایسا آئے گا جس کی دعوت پر کسی بندے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر! کیا ان کی دعوت میں، اخلاص میں، زبان کے مٹھاس میں کوئی کمی تھی؟
یہ جاہلوں والی باتیں ہوتی ہیں کہ مداحنت اختیار کیجیے، حق بات کہیے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، مایوسی کا اظہار کرنے لگے اور کہنے شروع کر دیا ہمیں کبھی پتہ بھی نصیب ہوگی کہ نہیں، کچھ مال غنیمت ملے گا بھی کہ نہیں، جان بھی بچے گی کہ نہیں۔ کیونکہ دو پارٹیاں تھیں جنگ احد میں، ایک کہتی تھی جو جوشیلے نوجوان تھے باہر چل کر لڑیں گے، خوب صفائی کریں گے مشرکوں کی، اور کچھ کہتے تھے کہ بس مدینے میں رہ کر ہی دفاع کرتے ہیں۔ اب کہنے لگے ہماری تو مانی نہیں نا، دیکھو پھر سزا بھگت لو، پھر منافقین کی زبانیں باتیں ہوں گی، کچھ تو علیحدہ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجبوراً کہنے لگے ہم تو مجبوری ساتھ نہ دیتے تو پھر کیا کرتے۔ اللہ نے ان کا نفاق بھی ظاہر کر دیا، اور جو کمزور تھے ان کو۔ ہمارا اس میں کچھ اختیار ہے۔ نمبر 5، ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ہم قتل ہی نہ ہوتے، یہاں پر شہر کے اندر ہی لڑتے۔ ہمارا مشورہ نہیں مانا، ایسے ہی مجالس میں ہوتا ہے، ہمارا مشورہ نہیں مانا یہ نقصان اٹھایا، ہمارا مشورہ نہیں مانا یہ نقصان اٹھایا، ہماری بات نہیں مانی یہ۔ تقدیر پر تو ایمان ہی نہیں، تقدیر پر تو ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم قتل نہ ہوتے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں معتب بن بشیر جو بنو عمرو بن عوف میں تھا اس کی بات سن رہا تھا، جبکہ مجھے اونگ ڈھانپ رہی تھی جیسے خواب میں آدمی سنتا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اگر معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، قتل ہی نہ کیے جاتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے تب بھی جن لوگوں کی قسمت میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا وہ اپنے قتل گاہ میں ضرور پہنچ جاتے، ضرور پہنچ جاتے۔ ہم ایک دفعہ کشمیر جا رہے تھے تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہماری گاڑی سے اگلی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، موقع پہ بندہ فوت ہو گیا، ڈرائیور بچ گیا۔ وہ ڈرائیور رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اسے گھر سے سوئے ہوئے اٹھا کے لایا ہوں بندے کو، اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے کہا میں اکیلا جا رہا ہوں تو آ جاؤ کٹھے چلتے ہیں، گپ شپ لگاتے واپس آ جائیں گے۔ میں اسے گھر سے اٹھا کے لایا، اب اسے اس کی موت اسے اس جگہ پر لے گئے اور وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ اور اگر زندگی ہوتی کبھی کچھ نہ ہوتا اس کو۔ تو یہ کہنا کہ ہم قتل نہ ہوتے اور گھر میں بیٹھے رہتے، اللہ کی تقدیر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، یاد رکھیے۔ جو مقدر میں لکھا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں متھا، جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے۔ ہاں ہمیں پھر ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں اپنی کوشش صحیح سمت پر جاری رکھنی چاہیے۔ ایک طالب علم میں خوب محنت کرے، خوب محنت کرے، اور پھر آخر میں نتیجہ اللہ پر چھوڑ، پھر جو مقدر میں ہے اس کو قبول کرے۔ ہمارے ساتھ کتنے لڑکے تھے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور جب ان کا میرٹ نہ آتا، ہمارے کمرے کے کلیگ لڑکا ایک تھا تو وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ میرے نمبر اتنے تھوڑے کیوں آئے، میں نے تو ڈاکٹر بننا تھا، پروفیسر بننا تھا، میں دماغ چھوڑ۔ اب اس کو تقدیر پر ایمان نہیں تھا، تقدیر پر ایمان یہ کہ اللہ نے یہاں لکھا تو آ جاتے ہیں، میں نے تو محنت کی ہے، خوب کی ہے۔ اللہ کی تقدیر سے کوئی نہیں بھاگ جاتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کی جو حالت ہے وہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان جس حالت سے دو چار ہوئے، جن کے دلوں میں نفاق تھا ان کا نفاق باہر آ جائے، جو کمزور تھے ان کے بارے میں پتہ لگ جائے، اور جو صحیح مجاہد تھے ان مستحکم مضبوط استقامت کا پہاڑ اللہ نے صاف کر کے رکھ دیا۔ جو تمہارے سینوں میں ہے وہ اسے خالص کر دے، تو تمہارے دلوں میں جو تمہارے سینوں میں وہ باہر آ جائے، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے جنگ احد میں تو ایسے ایسے پلیٹ میں رکھ کر منافقین علیحدہ ہو گئے،
جس نے زبانیں لمبی کی ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اس لیے نفاق سے بچیے۔ نفاق کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا۔ آپ طلبہ طالبہ جھوٹ بول، موبائل ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہاں ہے، پہلے جھوٹ بول دیا پھر سچ۔ جھوٹ سے بچیے، نفاق ہے۔ چوری نہ کیجیے، نفاق ہے۔ کسی کے پیسے نہ اٹھائیے، اس کے پیسے نکال لیے، اس کے پیسے نکال لیں۔ سور خنزیر کھاتے ہیں ان پیسوں سے جو چیز کھاؤ گے، پوٹی کھاؤ گے، جو باتھ روم میں جا کے پخانہ کرتے ہو نا، وہ کھاتے ہیں اس گندے ان پیسوں سے۔ اتنی گندی چیز ہوتی ہے۔ پسند کرتا ہے کوئی واش روم میں سے کوئی چیز کھائے؟ نفاق کی نشانی ہے۔ منافق نہیں بنیے، سچ بولیے، سچ صاف کہہ دیجیے۔ استاد کو جو سچ بات صاف کہہ دیجیے، مجھے، دوسرے کو، تیسرے کو سچ بولیے۔ جو جھوٹ بولے اسے بتاؤ کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی۔ اب منافق نہیں، ہم مسلمان۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔